لیکن لوگ زکوٰۃ کے مسائل پوچھتے نہیں، ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی کسی کے پاس ہے، اس سے بڑھ کر ہے، تو اس کی قیمت جوڑی جائے، جوڑ کر 40 روپے میں سے 1 روپیہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دے، 100 کو 2.5 روپے، یہ زکوٰۃ کا اصول ہے۔ تو یہ زکوٰۃ مقررہ لوگوں کو دینا ہے، آپ جسے چاہیں زکوٰۃ دے لیں اور زکوٰۃ سمجھ لیں تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ مسجد میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، آپ اسی طرح کسی کو بھی اٹھا کے دے دیں زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ آپ افطاری کا انتظام کر دیں، افطار بھیج دیں، زکوٰۃ ادائی سمجھ لیں، زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ غریب، مسکین، محتاج زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ تو اس طرح زکوٰۃ کی ادائی کے جو شعبے ہیں، زکوٰۃ جس پر واجب ہوتی ہے وہ علماء سے مسائل پوچھیں اور زکوٰۃ کی ادائی کا اہتمام کریں۔ زکوٰۃ کے معنی کیا ہے؟ لغوی معنی ڈکشنری میں زکوٰۃ کہتے ہیں بڑھنے کو۔ زکوٰۃ کیا کہتے ہیں؟ بڑھنے کو۔ زکوٰۃ یعنی بڑھنے کے عمل کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اور ایک معنی ہے زکوٰۃ کے پاک کرنا، پاک کرنے کے عمل کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اور ایک معنی ہے زکوٰۃ کے فروغ پانا، نشو نما ہونا۔ ایک تو بڑھنا الگ قسم ہے، ایک جیسے نشو نما پانا، فروغ پانا، زیادتی کا ہونا، اسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اور اس لغت میں زکوٰۃ کے معنی ہے تعریف کرنے کے۔ تو اب زکوٰۃ کو اللہ نے زکوٰۃ کیوں قرار دیا؟ مال آپ کا مال 40 میں سے 1 حصہ آپ کا جا رہا ہے، کم ہو رہا ہے، اور کمی کے باوجود اللہ نے زکوٰۃ اس کو کہا، یعنی بڑھنا کا زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ دیا کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مال بڑھا، جب دیکھنے میں حقیقت یہ ہے کہ 40واں حصہ کم ہو رہا ہے، لیکن شرع میں اس زکوٰۃ کے دینے کو بڑھنا قرار دیا ہے۔ جو حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اللہ ان کے مال میں زیادتی عطا فرماتا ہے، فروغ دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے ان کے مال کو۔ بظاہر زکوٰۃ کے دینے سے مال کم نظر آتا ہے، کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اللہ جو مال کا زکوٰۃ دی جاتی ہے وہ اللہ اس مال میں اپنی طرف سے برکت اور زیادتی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ کے دینے سے مال بڑھتا ہے۔ ایک مثال میں اس سلسلے میں آپ کے سامنے عرض کروں، کھیت میں جب آدمی زراعت کے لیے بیج بوتا ہے، 40 تھیلے اس کے گھر میں رکھے تھے، 1 تھیلا اس نے بطور بیج کے بویا، بظاہر 1 تھیلا کم ہوا اس کا، گنتی جب وہ کرے گا بونے سے پہلے تو یہ برابر حساب اسے سمجھ میں آئے گا کہ اس کے پاس جو ذخیرہ تھا اناج کا اس میں 1 تھیلا کم ہو گیا۔ لیکن یہ عمل ایسا عمل ہے کہ 1 تھیلے کی کمی جو بیج کی صورت میں ڈالی جاتی ہے، یہ عمل ایسا ہے کہ وہ حقیقت میں کئی تھیلے، 100 تھیلے یا اس سے بڑھ کر اس سے زیادہ تھیلے لانے کا باعث وہ 1 تھیلے کی کمی ہے۔ 1 تھیلا بیج کے جو بوئے، اگر وہ بیج نہ بوئے جائیں تو 50 تھیلے، 60 تھیلے، 100 تھیلے غلہ اس کے گھر نہیں آ سکتا۔ تو اسی طرح علماء نے لکھا
کہ زکوٰۃ کے معنی ایمان والوں کے نزدیک یہی حقیقت ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں ان کا مال اللہ بڑھا دیتا ہے. اور دوسرے معنی زکوٰۃ کے صفائی کے بھی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں مال کی اپنے، ان کا مال پاک ہو جاتا ہے، میل کچیل نکل جاتا ہے، اور وہ بالکل صاف طیب اور حلال ہو جاتا ہے، جو خرابی ہے دور ہو جاتی ہے. تو اسی طرح زکوٰۃ کی فضیلت، اہمیت ایسی آئی کہ اللہ نے اسے رکن دین مسلمان ہونے کے لیے جو ارکان ہے اس میں رکن قرار دیا، اور اس پر سختی سے عمل صحابہ نے کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو نئے نئے قبائل جو تھے، نئے لوگ جو تھے، ابھی ابھی جو اسلام قبول کیے تھے، نو مسلم جو لوگ تھے، بعض لوگ تو مرتد ہونا شروع ہوئے، دین کو چھوڑ دیا، پھر سابقہ دین میں جانے لگے، اور بعض لوگ تو دین میں قائم رہے لیکن انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو زکوٰۃ دی جاتی تھی، جو عمل ہوتا تھا، یہ نئے نئے لوگوں نے حضور کے انتقال کے بعد، وصال کے بعد زکوٰۃ کے دینے سے انکار کر دیا. صدیق اکبر ابھی ابھی خلیفہ ہوئے، اطلاعات پہنچنے لگی کہ زکوٰۃ کے دینے سے لوگ انکار کر رہے ہیں. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کو جمع کیا اور حکم دیا کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، ان کے خلاف جنگ کے لیے تیاری کرنی ہے. جنگ کو میں بھیجنے کے لیے حکم دے رہا ہوں. صحابہ جس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پریشان ہیں کہ حضور کا بھی وصال ہوا، لوگ مرتد ہو رہے ہیں اور ہنگامہ مچا ہوا ہے، نئی نئی خبریں آ رہی ہیں، کافروں کے مدینے پہ حملہ کرنے کا بھی ڈر ہے، چاروں طرف سے سازشیں ہو رہی ہیں، اور مسلمان حضور کے گزرنے سے ابھی غم سے فارغ بھی نہیں ہوئے، ان کا غم ابھی ہلکا بھی نہیں ہوا. خلیفۃ المسلمین کا کیا ہوا ہے کہ مسلمانوں سے جو زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں ان سے جنگ کرنے کا حکم دے رہے ہیں. کسی نے جرأت نہیں کی صدیق اکبر سے بات کرنے کی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا آہستہ سے، اے امیر المومنین، کیا آپ کلمہ پڑھنے والوں سے جنگ کا حکم دے رہے ہیں؟ یعنی مسلمان کلمہ پڑھ رہے ہیں، ابھی زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، وہ تو مسلمان ہیں نا، کلمہ پڑھنے کی وجہ سے وہ مسلمان ہیں، بھلا ان سے جنگ کیسے جائز ہو سکتی ہے کافروں کی طرح؟ صدیق اکبر کو جلال آیا، غصہ آیا، ارشاد فرمایا اے عمر. اور سیدنا عمر نے یہ بھی عرض کیا تھا اگر زکوٰۃ کے نہ دینے والوں سے جنگ کے لیے آپ لوگوں کو بھیج دیں، باہر ہمارے نوجوان چلے جائیں، لوگ مرتد ہو رہے ہیں اور کافر موقع پا کر مدینے پہ حملہ کر دیں گے، مدینے پہ حملہ کر دیں گے، انتشار بپا ہوگا، اور عورتیں بچے جو مدینے میں رہیں گے وہ قتل کر دیے جائیں گے. آپ زکوٰۃ کے نہ دینے والوں سے جو جنگ کرنے کا حکم دے رہے ہیں، تھوڑا سا توقف کیجئے، تھوڑا سا رک جائیے، اگر یہ نہیں دے رہے ہیں تو آئندہ لے لیا جائے گا، فی الحال آپ صبر کیجئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے عمر، زکوٰۃ کے نہ دینے والوں سے میں جنگ برابر کروں گا،
میں نماز کا انکار جیسے کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، زکوٰۃ کے نہ دینے سے انکار کرنے سے بھی آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا انکار کرنے سے کافر ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے میں نماز کے منکر اور زکوٰۃ کے منکر میں فرق نہیں کرتا، میں جنگ کروں گا۔ اور حضور کو اگر کوئی صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ میں ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ بھی دیتا تھا، آج وہ نہیں دے رہا ہے، سب دے رہا ہے۔ زکوٰۃ میں صرف ایک بکری کا بچہ کم کر دینا چاہتا ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر وہ زکوٰۃ میں ایک رسی بھی ادا کرتا تھا، آج وہ رسی بھی نہیں دے گا، تو صدیق ابوبکر اس سے جہاد کرے گا، اس سے لڑے گا۔ اب رہا سوال یہ کہ عمر تم نے بتایا کہ مدینے پہ حملہ ہوگا، سازش ہوگی، بچے مارے جائیں گے، عورتیں قتل کر دی جائیں گی، اس کا ڈر ہے، اس لیے تم یہ کہہ رہے ہو کہ زکوٰۃ کے انکار کرنے والوں سے رکو، مقابلہ نہ کیا جائے، ڈھیل دی جائے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم مجھے پرواہ نہیں ہے، میں زکوٰۃ کے نہ دینے والوں سے جنگ کروں گا، مدینے کے بچے مارے جائیں تو مجھے پرواہ نہیں ہے، عورتیں قتل کی جائیں تو مجھے پرواہ نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ کا جو فریضہ ہے ادائی کا، جو نظام ہے دین کا، وہ دین کا نظام قائم رہنا چاہیے۔ چنانچہ آج تک بھی صدیق اکبر کی وہ استقامت کا نتیجہ ہے کہ مسلمانوں میں آج تک بھی زکوٰۃ کا عمل جاری ہے۔ بزرگ اور دوستو، زکوٰۃ کے نہ دے کر، زکوٰۃ کو نہ دے کر جو لوگ جمع کرنا چاہتے ہیں، بیلنس خراب کرنا نہیں چاہتے، 1 لاکھ کے پیچھے 2500 روپے، 10 لاکھ یا 20 لاکھ کا بزنس ہے، تب کتنا پیسہ ہو جاتا ہے؟ 50 لاکھ کا سرمایہ بزنس میں لگا ہے، 1 سال تک وہ پیسہ ہمارے کاروبار میں رہا، تو آپ کو 1 لاکھ پر 2500 روپے زکوٰۃ دینی ہے۔ کسی کا 50 لاکھ کا بزنس ہے تو اب اسے کتنے لگ جائیں گے؟ 1 لاکھ 1.25 لاکھ روپے اس کے لگ جائیں گے 2.5% کے حساب سے۔ تو اب وہ یہ 2.5 لاکھ 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ کی ادائی سے پیچھے ہو جائے اور بیلنس کو خراب نہ ہونے دے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، اور وہ لوگ یکنزون الذهب والفضة، جو خزانہ بنا کے رکھنا چاہتا ہے سونے کا، چاندی کا، بینک میں بیلنس رکھنا چاہتا ہے، زکوٰۃ نہیں دینا چاہتا۔ کیوں نہیں دینا چاہتا؟ اس لیے کہ اس کا جو بیلنس ہے وہ کم ہو جائے گا، اس کا خزانہ سونے اور چاندی کا جو بڑھ رہا ہے اس میں کمی ہو جائے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور وہ لوگ ایمان والے مخاطب ہیں، کافر سے کیا ہے؟ ایمان والے مخاطب، وہ لوگ جو سونا اور چاندی کا خزانہ بنا کے رکھنا چاہتے ہیں، ولا ينفقونها، اور اسے خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فبشرہم، اللہ نے ان کا مذاق اڑایا ہے، حضور کو حکم دیا، آپ اے نبی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دے کر اپنے خزانے میں سونا چاندی بڑھانا چاہتے ہیں، انہیں آپ بشارت دو، خوشخبری دو، کاہے کی؟ بعذاب علیم، بڑے دردناک عذاب۔ تو وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ نے فرمایا کہ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دو، بشارت دو۔ دوسری جگہ قرآن میں الذین یکنزون الذهب والفضة، وہ لوگ جو سونے اور چاندی کا
خزانہ بنا کے رکھنا چاہتے ہیں تو اللہ کیا کرے گا؟ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ، جو لوگ سونے